نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرات آخرات لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک پاکستان، لبیک لبیک کشمیر، لبیک لبیک فلسطین، لبیک لبیک اقصی، لبیک لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے کی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اللہ والے دے خواباں دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 64ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا انہاں واسطے دنیا دی زندگی اور آخرت وچ خوشخبری ہے۔ اللہ جل شانہ دیاں گلاں دے وچ تبدیلی نہیں ہوندی تے یہی بڑی کامیابی ہے کہ جنہاں نوں اچھے سچے خواب آندے انہاں دے بارے سنے رب نے فرمایا کہ انہاں واسطے دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اور میرے پروگرام کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو میرا پروگرام بنایا چل رہا اور جو میں دسیا یہ جو بھی میرا پروگرام ہے یہ کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی جڑا اس پروگرام تے چلیا شیطانی پروگراموں نو چھڈ کے تے پھر یہی بہت بڑی کامیابی ہے وہ واسطے۔ رسالہ کشاریہ نے لکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا، یعنی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، اس آیت دے بارے کچھ فرماؤ۔ یہاں فرمایا کہ تے تو پہلا میں کسی نے اس بشرا دے بارے گل نہیں کی، پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ بشرا تو مراد ہے نیک خواب، جنہوں آدمی دیکھے یا انہوں دکھائے جان۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے کہ نیک خواب اللہ کی طرفوں ہوندے رہے اور برے خواب شیطان دی طرفوں۔ تو جدوں تسی تواڈے وچوں کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے تو انہوں چاہیے وہ کھبے پاسے تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس طرح یہ خواب انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اسے سالہ مزید لکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں مینوں خواب جو دیکھیا انہیں مینوں ہی دیکھیا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پاک دے اندر ہے کہ نیند جڑی ہے یہ موت دی پہن ہے۔ امام کشاری فرماندے اللہ والے فرماندے جب اللہ رب العزت نے جنت دے وچ حضرت آدم علیہ السلام دے تے نیند پائی تے انہوں دے کھبی پسلی جو ہوتا اما ہوا ظاہر ہوئی، اور پھر اس تو بعد پھر جو تے مصیبت آئی یہ اسے اما ہوا دی وجہ نہ آئی تے اے مصیبت آئی تاں کہ وہ ستے سکے۔ امام شاری فرماندے ہیں کہ حضرت میرے پیر و مرشد حضرت ابو الدقاق فرمانے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو آکھیا کہ بیٹا میں خواب جو دیکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ابا جان یہ اس شخص کی سزا ہے جڑا اپنے محبوب تو غافل ہو کے سو جائے، اگر تسی نہ سوندے تو تمہیں میرے ذبح کا حکم نہ دیتا جاتا۔
امام بشاری فرماندے اللہ والے فرماندے کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام طرف یہی بھیجی کہ جڑا شخص میرے نال عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جب رات آتی ہے تو پھر وہ میرے تو غافل ہو کے سو جاتا ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ فرماندے کہ 1000 سال دے اندر ایک واری بھی اونگنا جڑا یہ رسوائی کا سبب ہے۔ شبلی فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق نو جھان کے دیکھیا تو فرمایا کہ جڑا سو گیا وہ غافل ہو گیا، اور جڑا غافل ہو گیا تو وہ میرے تو پردے وچ ہو گیا۔ اس تو بعد ابو بکر شبلی نے پھر عادت بنا لی رات نو آپ جب نیند غلبہ کر دی آپ نمک پانی گھول کے سرما لاؤندے ہوندے سگے تاکہ نیند نہ آئے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیتی جائے۔ پھر آپ نے عربی کا ایک شعر پڑھیا جہاں ترجمہ ہے کہ تعجب ہے عاشق کداں سو جاتا، عاشق دے اتنے ہر قسم کی نیند حرام ہے۔ تو کہندے ہیں کہ مرید دا کھانا فاقے دے وقت ہوندا، نیند غلبہ دے وقت، اور کلام ضرورت دے وقت ہوندی ہے۔ امام بشاری فرماندے اللہ والے فرماندے تو آدم علیہ السلام بارگاہ رب العزت سو گئے تو انہوں نے آکھیا گیا کہ ہوا آ تاکہ تو یہ کول سکون یہ تو سکون حاصل کریں، اور یہ شخص کی سزا ہے جڑی ساری بارگاہ دے آ کے سو جائے۔ امام بشاری فرماندے نے کہ آل مجاہدہ نہیں اللہ والے جڑے ہے تو انہوں دے واسطے نیند اللہ کی طرفوں صدقہ دے طور پہ ہوندی ہے، اور جدوں کوئی بندہ سو جائے تو اللہ اتنے فخر کرتا اور فرماندہ کہ میرے بندے نے دیکھو کہ دی روح میرے کول ہے اور یہ جسم زمین دے اتنے ہے۔ اللہ والے راتاں ریاض کو مجاہدہ جی گزارتے ہیں۔ تاں ہی علامہ اقبال نے فرمایا سی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کشات نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ اسے رسالہ کشاری امام کشاری لکھتے ہیں کہ جہاں شخص با وضو ہوندا وہ روح عرش دا طواف وہ روح نو عرش دا طواف کرن دی اجازت دتی جاندی ہے، اور مزید انہوں اجازت دتی جاندی کہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اسی تہاڈی نیند نو تہاڈے آرام دا سبب بنایا۔ امام شریف فرماندے آ کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آ کہ ایک شخص نے ایک درویش دے کول آ کے عرض کی کہ مینوں نیند بڑی آتی ہے۔ انہیں آخیا جا کے اللہ شکر کر کے اللہ پاک تینوں صحت دتی ہے، تو انہیں بیماراں نوں پوچھے جہے نیند نوں ترسدے ہیں۔ امام بشاری فرماندے آ کہ ابلیس نوں معصیت کار آدمی دی نیند تو ود کے کوئی چیز زیادہ سخت نظر نہیں آتی، اور یہی کہندا ہے کہ کدوں ہی بیدار ہوئے اور اٹھ کے گناہاں وچ مبتلا ہوئے۔ امام بشاری فرماندے میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ فرماندے آ کہ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ جاگدے ہوندے سگے، انہوں نے اپنے واسطے بیداری دی عادت پائی ہوئی سی۔ ایک باری انہوں نے نیند نے بہت غلبہ کیتا تے خواب دے وچ انہوں اللہ سنن دا دیدار انہوں نے ہویا، پھر اس تو بعد پھر وہ سون دی کوشش کرتے ہوندے سی کہ کسی طرح پھر وہ نعمت مینوں میسر آ جائے۔ امام بشاری فرماندے آ کہ ایک شخص دے دو شاگرد سی جڑے آپس وچ اختلاف ہو گیا انہوں نے اس گل سے کہ کہنے لگا کہ نیند بہتر ہے اس لیے کہ اس حالت میں انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو دوسرا کہنے لگا کہ بیداری بہتر ہے کیونکہ اس حالت جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور دونوں فیصلے واسطے شخص کے کول حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جنہیں نیند نو فضیلت دتی ہے وہ واسطے موت زندگی تو بہتر ہے، اور جنہیں بیداری نو نیند تے فضیلت دتی ہے وہ واسطے زندگی موت تو بہتر ہے۔ اسے سالہ کو شاعری لکھا کہ ایک آدمی نے ایک لونڈی خریدی، جب رات ہوئی تو اپنی لونڈی نو کہنے لگا میرے واسطے بستر بچا۔ وہ لونڈی کہنے لگی آقا کیا تہاڈا بھی کوئی آقا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ سونا میرا آقا ہے۔ تو لونڈی کہنے لگی کیا وہ سوندا؟ انہیں آخیا نہیں وہ نہیں سوندا۔ تو لونڈی نے آخیا تو کڈی افسوس کی گل ہے کہ تو سوویں اور تیرا آقا جاگدا ہوئے۔ اسے سالہ کو شاعری لکھیا کہ سعید بن جبیر دی ایک چھوٹی لڑکی سی، وہ اپنے باپ نو آخیا ابو تم سوندے کیوں نہیں ہیں؟ ساری رات جاگتے رہتے ہو؟ کہنے لگے بیٹا جہنم مینوں سون نہیں دیندا۔ اسے سالہ کو شاعری لکھیا کہ مالک بن دینار دی بیٹی نے انہوں آخیا کہ ابو تم سوندے کیوں نہیں رات نو؟ وہ کہنے لگی بیٹا مینوں ڈر ہے کتے کوئی چھاپا نہ مار دے۔ اسے سالہ کو شاعری لکھیا کہ جدوں ربی بن
ਖਿਸ਼ਮ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਤੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤੂਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਉਹ ਸਤੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀ ਇਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤੂਨ ਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ کہ منگ میرے بندیا کی مانگنا؟ وہ عرض کی ہے، عرض کی کہ اللہ سونے اپنی میرے حبیب دی اپنے حبیب دی ساری امت کو معاف کر دے گناہگاراں نوں۔ اللہ سونے آکھیا یہ تو تیری درخواست تو بغیر ہی میں کر دینا، کوئی ہور چیز مانگ میرے کو۔ اس رسالہ کشیری لکھا کہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں خواب دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص لوکاں دے سامنے اپنے آپ نو اندرونی اور حقیقی حالات دے خلاف ظاہر کرے تو اللہ انہوں رسوا کر دیندا۔ اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ قطانی رحمۃ اللہ فرماندے کہ میں خواب دے وچ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی تے میں عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، میرے حق دعا کرو کہ اللہ سنا میرا دل جڑا مردہ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز دعا پڑھیا کر، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت کیتی تو انہاں آکھیا کہ نبی اللہ میں انگوٹھی بنانا چاہتا تو لہذا میں انگوٹھی دے اوتے کیڑا نقش کرواواں، یعنی کیڑا نقش میں کندہ کرواواں وہ انگوٹھی دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انگوٹھی دے حروف کندہ کرا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس لئی کہ انجیل دا خاتمہ نہ لفظاں نال ہی ہوندا۔ اس رسالہ کشیریاں دا لکھیا کہ حضرت باجد بسامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دے اندر اللہ سونے دا دیدار کیتا تے اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ اللہ سونیا تیری طرف آن دا کیڑا رستہ ہے؟ اللہ سونے فرمایا باجد نفس نو چھڈے اور چلے آ، تیرے میرے درمیان یہی حجاب ہے سب تو بڑا، باقی تو چھوٹے حجاب ہے تے دوجیاں حجاباں دے اندر یہی نفسی پھساوندا انسان نے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت احمد بن خضرویہ نے اپنے رب نو خواب چ دیکھیا، اپنے رب دا دیدار کیتا تے اللہ سونے فرمایا کہ اے احمد ہر شخص میرے کو کوئی نہ کوئی چیز منگدا ہے مگر باجد بسامی جڑے میرے کو مینوں ہی طلب کردے نے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ یحییٰ بن سعید قطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں خواب دے اندر اپنے رب دا دیدار کیتا تے میں عرض کیتی کہ اللہ سونیا میں کدوں تک تینوں پکاردا رہواں گا اور تو میری دعا قبول نہیں کرے گا؟ تے اللہ سونے نے جواب فرمایا کہ میں تیری آواز سننا چاہنا ہے، یعنی تیری آواز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، میں تاں تیری دعا قبول نہیں کرتا تاکہ تو میرے کو منگتا رہے تو تیرا منگنا مجھے بڑا چنگا لگتا، میں تیرا پیارا لگتا منگنا۔ اس رسالہ کشیریاں دا لکھیا کہ حضرت بشر بن حارث فرماندے کہ میں خواب دے اندر سیدنا حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نو خواب چ دیکھیا، انہاں دیدار کیتا تے میں عرض کیتی یا امیر المومنین مینوں کوئی نصیحت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ مالداراں دا ثواب دی خاطر فقیراں طرف جھکنا کنا ہی چنگا ہے، مگر اس تو اچھی گل یہ ہے کہ فقیر اللہ دے بھروسے اتنے مالداراں نہ وزاداری نہ ملنا۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نو چاہیے کہ اپنی راتاں جڑیاں اللہ دی عبادت نال آباد کرے۔
یہ تمام اللہ وعدہ یہی طریقہ ہمیشہ تو رہا کہ راتاں زیادہ تو زیادہ اللہ دی بندگی عبادت ریاضت تلاوت استغفار درود پاک اور مراقبہ سے گزرنا اللہ دے حضور سے اللہ دے سامنے اللہ واسطے صرف تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے اسے دنیا سے دل دی آنکھاں دل دی آئینے سے جس مقصد واسطے اللہ نے انسان میں پیدا کیتا ہے. قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمان دے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کشات نہیں آتا بے آہے سحر گاہی. تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل ماجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دی مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے ساڑیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے. اللہ اکبر کبیر اللہ بس تو باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ